بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ جناب، ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں۔ ہر مشکل فیصلہ غریب آدمی کی کمر توڑتا ہے۔ انہوں نے اپنے لیے کوئی مشکل فیصلہ نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ اگر مشکل فیصلے ہی کرنے تھے تو سب سے پہلے اپنا پروٹوکول ختم کر دیتے، وہ نہیں کیا۔ اگر مشکل فیصلے کرنے تھے تو اپنے پرائیویٹ جیٹ واپس کر دیتے، وہ نہیں کیا۔ اگر مشکل فیصلے ہی کرنے تھے تو مہنگے ترین عیاشی والے طیارے نہ خریدتے، لیکن وہ نہیں کیا۔ اگر مشکل فیصلے ہی کرنے تھے تو اپنے ٹبر اور ملازمین سمیت بیرون ملک دورے جو ہیں انہیں مختصر کر دیتے یا ختم کر دیتے، وہ نہیں کیا۔ ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کے اخراجات کو ہی کم کر دیتے، وہ بھی نہیں کیا۔ اگر مشکل فیصلے کرنے تھے تو ایم این ایز اور ایم پی ایز کے جو فنڈز دیے جاتے ہیں، جن میں بہت بڑے بڑے کک بیکس اور کمیشنز ہوتے ہیں، وہ فنڈ بند کر دیتے، لیکن وہ نہیں کیا گیا۔ دہاڑیاں بند کروا دیتے، وہ نہیں کروائی گئیں۔ آئی پی پی سے جان چھڑوا دیتے اگر مشکل فیصلے ہی کرنے تھے تو، لیکن وہ مشکل فیصلہ نہیں کیا گیا۔ جو لیوی ظالمانہ عائد کی گئی غریب پاکستانیوں کے اوپر، وہ ختم کر دیتے، لیکن وہ مشکل فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اگر مشکل فیصلے ہی کرنے تھے تو آئی ایم ایف کو انکار کرنے کا فیصلہ کر دیتے، وہ فیصلہ بھی نہیں کیا گیا۔ اگر مشکل فیصلے ہی کرنے تھے تو امیروں کے اوپر ٹیکس لگاتے غریبوں کی جیب کاٹنے کی بجائے، لیکن وہ نہیں کیا گیا۔ اگر اور ہی زیادہ شوق تھا ان کو مشکل فیصلے کرنے کا تو اپنے اور اپنے خاندانوں کی مال و دولت پاکستان میں واپس لے جاتے بطور سرمایہ، اور سرمایہ کاری پاکستان میں کرتے، لیکن وہ نہیں کیا، بلکہ ان کے بچے تو آج بھی بیرون ملک کاروبار کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک۔ اگر مشکل فیصلے ہی کرنے تھے تو اپنا علاج پاکستانی اسپتال میں وہاں سے کرواتے جہاں سے پاکستانی عوام کا ہو رہا ہے، لیکن وہ مشکل فیصلہ انہوں نے نہیں کیا۔ اگر مشکل فیصلے کرنے ہی تھے تو اپنے بڑے بڑے محل ختم کر دیتے، بڑے بڑے گورنر ہاؤس، بڑے بڑے ایوان، یہ بہت بڑے بڑے جو خرچے ہو جاتے ہیں، جو سرکاری بابوؤں کو انہوں نے بہت بڑے بڑے محل، بہت بڑی بڑی کوٹھیاں دی ہوئی ہیں، وہ ختم کر دیتے اگر مشکل فیصلے کرنے تھے۔ ایک سے زیادہ گاڑیاں جتنے افسران کو دی گئی ہیں وہ گاڑیاں واپس لے لی جاتی، لیکن وہ مشکل فیصلے انہوں نے نہیں کیے۔ اگر مشکل فیصلے ہی کرنے تھے تو عوام کے پیسوں سے اپنی ذاتی تشہیر نہ کرتے، اپنے ذاتی اشتہارات پورا منہ اپنا اخبارات کے اوپر اور میگزینز کے اوپر نہ لگواتے، اور میڈیا کو نوازنے کا کام نہ کرتے عوام کے پیسوں سے۔ اگر مشکل فیصلے ہی کرنے تھے تو وہ کر لیتے، وہ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ عوام کے ٹیکسز سے چلنے والے بڑے بڑے کلبز جن کے اندر یہ لوگ جاتے ہیں، اشرافیہ جاتی ہے، جیسا کہ جم خانہ بھی ہے، باقی کلبز ہیں، یہ عام پاکستانیوں کے پیسے سے چلتے ہیں۔ اگر تو مشکل فیصلے کرنے تھے تو ان کلبوں کو بند کر دیتے، یہ بھی ایک مشکل فیصلہ تھا۔ لیکن ان کا ہر مشکل فیصلہ، میں ایسے درجنوں فیصلے اور گنوا سکتا ہوں، لیکن ان کا ہر مشکل فیصلہ غریب آدمی کے خلاف ہوتا ہے، عام پاکستانی کے خلاف ہوتا ہے۔ مشکل فیصلہ وہ ہوتا ہے جو غریب کو، کمزور کو اور نچلے طبقے کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ ان کا مشکل فیصلہ کبھی بھی بڑے آدمی کو، ایلیٹ کلاس کو وہ پریشان نہیں کرتا، وہ راضی رہتے ہیں۔ ان کو اربوں ڈالرز کی چھوٹ دی جاتی ہے ٹیکسز کے اندر۔ فوجی فاؤنڈیشن کے جو ادارے ہیں ان کو اتنی بڑی چھوٹ دی جاتی ہے کہ آپ کیلکولیٹ کریں تو غریب کو تو اس کے بدلے میں ملتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تعلیم اور صحت کے اوپر ان کا خرچہ ذرا چیک کریں، ویسے تو ماضی میں بھی کوئی بڑی اچھی مثالیں نہیں تھیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے دور سے اس کا موازنہ کرتے ہیں عمران خان صاحب کا آخری بجٹ اور آج کا بجٹ۔ عمران خان صاحب کا جو آخری بجٹ تھا اس میں جو تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ ہو رہا تھا، اگر پرسنٹیج میں آپ نکالیں تو 1.77%، 1.77% خرچ ہو رہا تھا عمران خان صاحب کے دور میں تعلیم کے اوپر۔ یہ وفاقی بجٹ کی بات بتا رہا ہوں۔ صحت کے اوپر جو ہے وہ 1.40% جو ہے وہ خرچ کر رہے تھے۔ موجودہ حکومت پرسنٹیج میں اس سے آدھا خرچ کر رہی ہے، یعنی 0.8% اور 0.8% تعلیم پر اور صحت پر۔ عمران خان صاحب نے صوبوں میں ایک ہیلتھ کارڈ دیا تھا، ہر آدمی کی جیب میں 10 لاکھ روپیہ ڈال دیا تھا کہ جناب آپ 10 لاکھ روپے تک کا علاج آپ جب چاہیں کروا سکتے ہیں، یہ پیسہ آپ کو خرچ نہیں کرنا پڑے گا۔ لوگوں نے بہت فائدہ بھی اٹھایا، لیکن تعلیم پر جتنا خرچ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہو رہا تھا پرسنٹیج میں، اس سے آدھا اور اس سے بھی کم آج ہو رہا ہے۔ ہیلتھ پہ جتنا خرچ ہو رہا تھا وہ بھی اس سے آدھا خرچ ہو رہا ہے۔ تو تعلیم کا اور صحت کا بجٹ ہم کم کر رہے ہیں، دفاع کا بجٹ ہم بڑھا رہے ہیں۔ دفاع کا بجٹ ضرور بڑھائیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں بتائیے کہ دہشت گردی کب ختم ہوگی، انڈیا سے اپنا پانی کب چھڑوائیں گے، اور مقبوضہ کشمیر آزاد کب ہوگا۔ ابھی تو آزاد کشمیر والے بھی آزادی مانگ رہے ہیں کہ کم سے کم بھئی ہماری حکومتوں کے اوپر کنٹرول کرنا تو بند کر دو نا۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ ایک بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوئے اور وہ پورا نظام ڈنڈے کے ساتھ کنٹرول کر رہے ہیں؟ بھئی حکومت حکمرانوں کو چلانے دو، جن لوگوں کو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں انہیں حکومت کرنے کا حق دیا جائے۔ بہرحال ان کا سارا جو ہے
وہ فوکس غریب آدمی پہ آتا ہے. جب بھی انہوں نے پیسہ اکٹھا کرنا ہو یہ غریب آدمی سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں, اور جب بھی انہوں نے وہ پیسہ خرچ کرنا ہو تو یہ امیر آدمی کے اوپر یا اشرافیہ کے اوپر یا اپنے اوپر وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. اچھا ناظرین, جس قسم کا یہ بجٹ ہے نا, میں کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں کامرس کا, یعنی مجھے اتنا نہیں پتا, میں وزارت خزانہ میں ان چیزوں میں نے کبھی اتنا کام نہیں کیا بجٹ کے معاملات میں, لیکن موٹی موٹی چیزیں تو سب کو پتا ہے نا. میں نے اپنی اکنامکس پڑھی ہے اور جتنی میں نے پڑھی ہے اس کے مطابق مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ قوم کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. ایک عام آدمی کو, ایک بچے کو بھی پتا چلتا ہے قوم کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. اگر نہیں پتا چلتا تو اپوزیشن کو پتا نہیں چلتا. پاکستان تحریک انصاف کی جگہ اگر کوئی بھی اپوزیشن ہوتی تو اس بجٹ کی دھجیاں بکھیر دیتی, ان کو تباہ و برباد کر دیتی. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر اچھے بچوں کا کردار ادا کیا. کوئی بات نہیں کی, کوئی سختی نہیں کی, بڑے پیار سے ایک شعر سنایا اور بائیکاٹ کر دیا. یہ جی پاکستان تحریک انصاف کی ٹوٹل حکمت عملی ہے. وہاں شہباز شریف صاحب نے بھی ان کو باتیں سنائی, وہاں پہ ایاز صادق صاحب نے بھی انہیں باتیں سنائی, اور وہ وہاں پہ بھیک مانگ رہے تھے کھڑے ہو کے, جناب آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے ایک آپ رولنگ دے دیں, آپ ایک آرڈر جاری کر دیں. یہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے تھے اسپیکر کو, اور اسپیکر نے آگے سے کہا کہ اگر وہ ممبر اسمبلی ہوتے نا تو میں ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کر دیتا, آپ تو اپنے دور میں کرتے نہیں تھے, ہم کر دیتے. اور وہاں کسی نے جواب نہیں دیا. صرف ایک آدمی تھا سینٹ کا ممبر, ایک سینیٹر تھا اعجاز چودھری, وہ 3 سال سے جیل میں پڑا. ایک مرتبہ بھی اس کا پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے باوجود اس کو آنے نہیں دیا گیا. ایک مرتبہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا. یوسف رضا گیلانی نے بہت بڑی بڑی باتیں کی لیکن عمل درآمد نہیں ہوا. ایک آدمی شہباز شریف نے اپنی جتنی جیل ہے اس کا زیادہ تر حصہ بطور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں, قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں یا اسلام آباد کے ایوانوں کے اندر گزارا. شہباز شریف نے موجوں والی جیل کاٹی ہے. میں نے آپ کو پرچی ایک دفعہ دکھائی دی کہ یہ صبح کا ناشتہ کرتے ہوئے دوپہر کا کھانا لکھ کر دیتا تھا, دوپہر کا کھانا کھاتے ہوئے رات کا کھانا لکھ کر دیتا تھا. اس کی ایک دن میں 4 ملاقاتیں ہوتی تھیں اور روز ملاقاتیں ہوتی تھیں, اور پروڈکشن آرڈر اس کی جیب میں پڑا رہتا تھا, جب دل کرتا تھا یہ آ جاتا تھا. پرویز الہی نے جتنا اوبلائج کیا حمزہ شہباز کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. حمزہ شہباز کو شہزادوں کی طرح رکھا پرویز الہی نے جب وہ جیل کے اندر بنتا کرپشن کے کیسز میں. یہ انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. نواز شریف کی روزانہ کتنی ملاقاتیں ہوتی تھی, لیکن آج ایاز صادق انہیں بات سنا رہا ہے اور یہ آگے سے جواب بھی نہیں دے پا رہے کہ ہم تو آپ کے پروڈکشن آرڈر روزانہ جاری کرتے تھے. وہیں پہ اسد کیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ بتاتے کہ ہم نے تو آپ کا پروڈکشن آرڈر ایک دن بھی نہیں روکا اور آپ نے ہمیں آج تک پروڈکشن آرڈر دیا ہی نہیں. اول تو کسی کو ممبر نہیں بننے دیا, اور جو رہ گیا تھا ممبر اکا دکا وہ ان کو آنے نہیں دیا, کبھی بھی وہ کبھی بھی نہیں آ سکے. یہ اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کیا. اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے تھے آپ کے ساتھ, ہم نے تو 2-3 دفعہ بٹھایا بھی تو آپ ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو وہاں پہ بھی ان کی زبان بند ہو گئی. لاسٹ ٹائم جو مذاکرات ہوئے عمران خان صاحب کی اجازت سے, وہ مذاکرات ختم اس لیے ہوئے تھے کہ اپوزیشن نے حکومت سے ریکویسٹ کی کہ عمران خان سے ملاقات کروا دیں, جو چیزیں ہم آپس میں طے کر رہے ہیں ان چیزوں پہ ہم ان سے مشاورت کرنے کے بعد آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے. حکومت نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں عمران خان صاحب سے, لیکن اس کے بعد ملاقات نہ ہو پائی. بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو اپوزیشن کرنی چاہیے تھی, کوئی وائٹ پیپر لے کے آتے, عوامی سطح کا کوئی احتجاج کرتے, کوئی حقائق سامنے لے کر آتے, ایک ایک پوائنٹ کے اوپر حکومت کو بے نقاب کرتے, لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کل کلا کو عمران خان باہر آئے گا, وہ ایک نعرہ لگائے گا ہم سب کو ٹکٹ ملیں گے, ہم الیکشن جیت جائیں گے, ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے.